ہندوستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو اس نے ہمیشہ ہمسایوں سے ڈائریکٹ جنگ کے بجائے پراکسی وار کے ذریعے سے اپنے فارن پالیسی کے جو آبجیکٹو ہے وہ ہمیشہ گین کیے. سری لنکا میں ELT، بنگال میں مکتی باہنی، پاکستان میں TTP، ان ریسنٹ ایراز میں TTP اور ڈفرینٹ بلوچ فیکشنز جو ہیں. تو پاکستان میں یہ جو کرنٹ ویو ہے پراکسی وار کی، انڈین پراکسی وار کی، وہ 21ویں صدی کے شروع سے ہی چلی آ رہی ہے KP میں اور بلوچستان میں. اور وہاں پر ان کا بیسک مقصد جو تھا وہ پاکستان کا امن تباہ کرنا تھا، پاکستان کی اکنامک کاسٹ کو بڑھانا تھا اور پاکستان کی فورسز پہ ایٹریشن کر کے ان کو امبرائل کرنا تھا تاکہ وہ ایسٹرن فرنٹ کی طرف دھیان نہ دے سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاسویٹز نے کہا تھا کہ جنگ فارن پالیسی کی کنٹینویشن کا نام ہے. جہاں پر پولیٹیکل ڈسکورس اینڈ تک نہیں پہنچ پا رہا تو وہاں جنگ کو فارن پالیسی کی ایکسٹینشن کر کے ایز اے مینس ٹو اینڈ لڑا جاتا ہے. لیکن ہندوستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو اس نے ہمیشہ ہمسایوں سے ڈائریکٹ جنگ کے بجائے پراکسی وار کے ذریعے سے اپنے فارن پالیسی کے جو آبجیکٹو ہے وہ ہمیشہ گین کیے. اس کی فارن پالیسی آبجیکٹو کیا تھا کہ ہمیشہ اپنے خطے میں ہجمنی قائم رکھنا، جو نیبرنگ سٹیٹس ہیں ان کو ہمیشہ اپنی سبسرونٹ بنا کے رکھنا. آپ اگر تاریخ دیکھیں تو سری لنکا میں ELT، بنگال میں مکتی باہنی، پاکستان میں TTP، ان ریسنٹ ایراز میں TTP اور ڈفرینٹ بلوچ فیکشنز جو ہیں. اسی طریقے سے آپ کو برما میں، آج کے بنگلہ دیش میں بھی نئے کردار نظر آنے لگیں گے. ویسے تو پاکستان میں یہ جو کرنٹ ویو ہے پراکسی وار کی، انڈین پراکسی وار کی، وہ 21ویں صدی کے شروع سے ہی چلی آ رہی ہے. لیکن انڈیا کے دو ٹیکنیکس ہیں اس پراکسی وار کو فائٹ کرنے کی. ایک تو وہ اپنی پراکسیز کریٹ کرتا ہے دشمن کے علاقے میں اور وہاں پر ان سے انسرجنٹ ایکٹیویٹیز، سپوتاج، سبورژن، یہ ایکٹ کراتا ہے دہشت گردی کے. اور وہاں پر وہ گروپ جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی قائم کر لیتے ہیں. اور ایک اور طریقہ ہے جہاں انڈیا اپنے پراکسیز کو کوئی آئیڈینٹی قائم نہیں کرنے دیتا، بلکہ کچھ سپلنٹر کرمنلز ہیں ان کے سپلنٹر گروپ کو اکٹھا کرتا ہے. اس طریقے سے کوورٹی کرتا ہے کہ ان سے کوورٹ کام لیتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کینیڈا میں سکھ رہنما کو مارا گیا، آسٹریلیا میں، برطانیہ میں اور امریکہ میں سکھ رہنماؤں کے خلاف اٹیمپٹ کی گئی. پاکستان میں کوئی 20-25 بندوں کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی. یہ وہ ایونٹ ہیں جو انڈین پراکسی نے کوورٹ طریقے سے نام زہر کیے بغیر اڈاپٹ کیے دوسرے مینز کو استعمال کر کے. لیکن ان میں سب سے جو ڈینجرس پریسیڈنٹ تھا وہ 22 اپریل کا پہلگام کا واقعہ تھا، جس میں ایک ان نون گروپ نے، جس کو ریزسٹنس فرنٹ کا نام دیا گیا، اس نے بڑے آرام سے انتہائی مہارت کے ساتھ مختلف ٹورسٹ جو پہلگام جیسے خوبصورت جگہ پہ آئے ہوئے تھے، اور وہ خوبصورت جگہ بھی جو کہ سیکورٹی فورسز سے ٹوٹلی ہائیلی پروٹیکٹڈ تھی، چپے چپے پہ سیکورٹی کی چیک پوسٹ تھیں، سیکورٹی پیپل پھر رہے تھے، ان کی موجودگی میں انہوں نے آرام سے لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھے، ان کے مذہب، ان کے علاقے وہ دیکھے، اس کے بعد ایک ایک کو آئیڈینٹیفائی کر کے مارا. ایسا لگتا تھا کہ ان کو کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا کہ وہ پکڑے جائیں گے. یہ ایک اور پراکسی تھی اور اس کا نام جو ہے فوراً ایلیگیشن اس کی اسپانسرشپ کا پاکستان پہ لگا دیا، جس کی پاکستان نے مذمت بھی کی اور پاکستان نے مانا بھی نہیں. دوسرے گروپ وہ ہیں جو BLA ہے، BLF ہے، BRA ہے، BNA ہے.
یہ اسپیشلی پچھلے 15-20 سال سے بڑی ایکٹیولی آپریٹ کر رہے ہیں کے پی میں اور بلوچستان میں. اور وہاں پر ان کا بیسک مقصد جو تھا وہ پاکستان کا امن تباہ کرنا تھا، پاکستان کی اکنامک کاسٹ کو بڑھانا تھا، اور پاکستان کی فورسز پہ اٹریشن کر کے ان کو امبرائل کرنا تھا تاکہ وہ ایسٹرن فرنٹ کی طرف دھیان نہ دے سکے. لیکن 2014 میں جس وقت پاکستان میں سی پیک کا انٹروڈکشن ہوا، ایک نئے اکنامک ایرا کا آغاز ہونے جا رہا تھا، اس وقت اجیت دوول جو کہ انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا، اس نے پبلکلی بڑی اوپنلی اپنی ڈاکٹرین آف ڈسرپشن انٹروڈیوس کروائی. اور اس نے ڈاکٹرین آف ڈسرپشن میں کہا کہ اس میں پراکسی لڑیں گی، ایک ہائبرڈ وار ہوگی، اور ہائبرڈ وار کا جو فرنٹ ہے اس میں پراکسی بھی لڑ رہی ہوں گی، اس میں سائی وارفیئر جو ہے وہ بھی لڑ رہا ہوگا، اور جس میں اکنامک سبوتاج بھی ہو رہا ہوگا. اور یہ ایک ایسا ٹول فارن پالیسی کا بنایا جس سے اس نے اس کو اسٹریٹجک ڈیٹرنس کے لیے استعمال کیا ٹورڈ پاکستان ایز ویل ایز فار چائنا، کیونکہ سی پیک جو ہے اس میں چائنا کے مین اسٹیک انوالو تھے. اجیت دوول نے اپنی پالیسیز کو، یہ جو ڈاکٹرین آف ڈسرپشن تھی، اس کو اسٹرینتھ دینے کے لیے بلوچ لبریشن یا بلوچ سیپریٹسٹ کے جو ڈفرنٹ سپلنٹر گروپ تھے ان کو اکٹھا کیا. بی ایل اے، بی آر اے، بی این اے، بی ایل ایف، اور ان کے جو سرکردہ لیڈر تھے برمداد بگٹی، ہربیار مری، جاوید بلوچ، ڈاکٹر اللہ یار، جاوید مینگل، ڈاکٹر اللہ یار، ان کو اس نے اکٹھا کر کے کوآرڈینیٹڈ آپریشن کی بنیاد رکھی. اور یہی وہ ٹائم ہے کہ 2015 کے شروع میں انڈین پرائم منسٹر آفس میں ایک اسپیشل سیل قائم ہوتا ہے، اور اسپیشل سیل کا انچارج پرائم منسٹر خود ہے، اور اس کے نیچے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہے، را کا چیف بھی ہے، ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہے، اس کے علاوہ 3 سے 4 جو ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں. یہ سیل جو ہے اسپیشلی ان پراکسیز بار کو ٹارگٹ دینے میں، فنڈنگ میں، فیسیلیٹیشن میں اپنے اپنے رول کو ادا کرنا تھا انہوں نے. اور یہی ٹائم ہے جب آپ دیکھیں گے کہ اس سیل میں $500 ملین کا فنڈ رکھا گیا. اور یہی وہ 2015 کا ایرا ہے جب آپ دیکھیں گے کہ ایرانین سرزمین سے اور افغانستان کی ڈفرنٹ 6-7 ایمبیسی سے ان پراکسیز کو فنڈنگ ہو رہی ہے، اکوپمنٹ اور ویپنائز کیا جا رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس دوران 2015-16 میں مختلف جو رپورٹس آئیں، جن میں کچھ 66 جو پراکسیز کے کیمپ تھے وہ افغانستان میں، اور وہ کندھار کا جو سرحدی لیوا کیمپ تھا وہ اس کے علاوہ تھا، اور 21 کے قریب جو ہے وہ کشمیر اور ہندوستان میں تھے. اور یہ سارے ٹیررسٹ کیمپ جو ہیں ان کو ٹریڈ انڈین فنڈنگ سے، انڈین ٹرینر سے، انڈین ویپنائز سے ہو رہا تھا. اور اس دوران پاکستان کے اندر اسپیشلی آپ کو کے پی میں اور بلوچستان میں ان پراکسیز کی وار میں سرج نظر آیا. 2016 کا شروع ہوئی ہے جب کمانڈر گلبھوشن پکڑا جاتا ہے، اور وہ کنفیس کرتا ہے کہ وہ اس کے ٹارگٹ جو تھا وہ سیپوتاج، سب ورژن، ٹیررسٹ اٹیک یہ کرنا تھا کراچی میں اور بلوچستان میں، اور سی پیک کو سویئر کرنا تھا، تھریٹ کرنا تھا. اس دوران بہت سی رپورٹ پبلش ہوئی جن میں مختلف فنڈر جو ہیں جہاں سے ان کو فنڈ چینل ہو رہا تھا ان پراکسی کو، ان میں انفو سسٹم انڈیا میں ایک آرگنائزیشن تھی، اس طریقے سے بوسٹانک ٹریڈنگ دبئی میں ایک ٹریڈنگ کمپنی تھی، اس طریقے سے ساؤتھ کوریا سے بھی فنڈ موو کرنے کی اطلاعات ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہنڈریڈ آف، یہ جو ایران اسرائیل کی بار ختم ہوئی ہے، نمبر آف ٹائم ہنڈریڈ کے پیکٹ برآمد ہوئے ہیں مختلف انسرجنٹ سے، اسٹار لنک کے ریسیور کے، اور ان کا لنک کہاں تھا؟ وہ انڈیا سے تھا.
اور حملوں میں بھی سرجائی ہے. آپ کو برہمداد بگٹی کو 2-3 دفعہ آپ نے انڈیا میں ڈفرینٹ سیمینار اٹینڈ کرتے ہوئے دیکھا. بہت ساری جگہوں پر اس کا پاسپورٹ جو وہ انڈین پاسپورٹ ڈپکٹ کیا گیا. اسلم اچھو کو ڈاکٹر اللہ نظر جلات بری یہ انڈین ہاسپٹل میں علاج کراتے ہوئے پائے گئے. اگر واقعی بے قصور تھے, انڈیا شامل نہیں تھا, تو وہ ادھر کیسے سیف ہیون کے طور پہ ٹریٹمنٹ کرا رہے تھے؟ 2018 میں کراچی ایمبیسیز کے اوپر آپ کو ایک ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیک نظر آتا ہے. وہاں پر ایمبیسی کس کی ہے؟ چائنیز ایمبیسیز ہے. 2019 میں چائنیز کے اوپر گوادر پی سی کے اوپر میں حملہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. 2020 میں کراچی یونیورسٹی کے اندر کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ جو اٹیک ہوتا ہے اس میں تھینک گاڈ کہ کوئی چائنیز نہیں انوالو ہوتا, لیکن باقی جتنے بھی ہیں اور ہر ایک میں چائنیز مین ٹارگٹ نظر آتے ہیں. مثلا 2022 کا وہ جو پہلا فیمس شاری بلوچ خاتون جو ہے فیمیل سوسائڈ بمبر وجید بریگیڈ سے کلیم کیا تھا جس نے, وہ کہاں اٹیک کر رہی ہے؟ وہ کراچی یونیورسٹی کے چائنیز پروفیسر پہ اٹیک کر رہی ہے. اس طریقے سے چائنیز کراچی کنوائے ایئرپورٹ والا 2024 پہ آپ کو نظر آتا ہے. 2022 میں داسو ڈیم کے اوپر جو چائنیز انجینئر ہیں ان کے کنوائے پہ اٹیک نظر آتا ہے. 2024 اسپیشلی سرج کا انتہائی خطرناک پیریڈ گنا جاتا ہے جس میں 550 حملے سے زیادہ حملے ہوئے اور 300 سے زیادہ بندے مارے گئے. 2025 کے شروع میں 22 اپریل بلکہ 2025 مارچ میں آپ کو جعفر ایکسپریس نظر آتی ہے جس کو ٹیررسٹ اپنا وہ ہائی جیک کرتے ہیں اور یہاں پر 30-35 بندے انوسنٹ سویلین مارے جاتے ہیں. اور وہ جو واقعہ ہے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے انڈین چینل سے, اور جو ٹیررسٹ لیڈر سے ان کے لائیو انٹرویو نشر ہو رہے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے دس از ویل کوآرڈینیٹڈ. اور اگر آپ دیکھیں تو 2019 میں پلوامہ کا واقعہ ہوا, اس میں ایک بندہ مارا جاتا ہے جو سوسائڈر ہے, اور اس پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جیش محمد کا گروپ ہے. حالانکہ اس کے بعد نہ کہیں سے کوئی دعویٰ آتا ہے, نہ کوئی انویسٹیگیشن انڈین کی جو ہے وہاں تک کوئی ثبوت لاتی ہے, لیکن الزام پاکستان پہ لگتا ہے. اور اس کے بعد وہ ابھینندن واقعہ ہوتا ہے, پاکستان ان کو کاؤنٹر ابھینندن کے جو جہاز ہوتا ہے اس کو مار گراتا ہے. اور پھر پوری دنیا میں انڈین نیریٹو بکتا ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسپانسر اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. اور یہی کچھ میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ قاضی ہیرو ہوتے ہیں اس کے انڈیا کے, جو اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جن کو انڈیا چھپوا دیتا ہے. اور اسی طرح کا واقعہ 2025 میں پہلگام میں ہوتا ہے. اور وہ جو ریزسٹنس فرنٹ ہے وہ ایسی آرگنائزیشن جس کو کوئی نہیں پہچانتا, اس سے پہلے کبھی مشہور نہیں ہے. وہ اتنا بڑا واقعہ کر گزرتی ہے اور اس کے بعد بھی انویسٹیگیشن سائلنٹ ہے. ایون آج 3 مہینے ہونے والے, مطلب 3-4 دن بعد 3 مہینے ہو جائیں گے, ایک بھی ابھی تک انڈین انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے کلو نہیں لا سکی تو کہ اس کے پیچھے کون تھے, ہاربر کر رہے تھے, کون سپانسر کر رہے تھے. اور اس کے بعد انڈیا کی جو روٹین تھی ہر اپنے انسیڈنٹ کو پاکستان کے پلے ڈالنا, تو اس کو دنیا نے پہچاننا شروع کر دیا. دنیا نے اس طرح کے جو ٹیررسٹ اٹیک تھے, جو سپانسر تھے, ان پہ شکوک و شبہات کا اظہار کرنا شروع کیا. آپ کو دیکھیں ایس سی او کی 2 میٹنگ ہوتی ہیں پچھلے مہینے چائنا میں, بلکہ اسی مہینے چائنا میں ہوتی ہیں, ڈیفنس منسٹر کی, فارن منسٹر کی. ایک میں بھی پہلگام انسیڈنٹ کا واقعہ نہیں ہوتا, اسے کنڈم تک نہیں کیا جاتا. سیکورٹی کونسل ہے, G7 ہے, کوارڈ ہے, وہ کنڈم تو کرتے ہیں, پاکستان نے بھی کنڈم کیا تھا, لیکن وہ انڈین کا نیریٹو بائی نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے پاکستان ہے. وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پراپر ایویڈنس ہونے چاہیے. اب یہ جو ٹی آر ایف ہے نا, یہ مقبوضہ کشمیر میں جو انڈین اٹراسٹی ہو رہی تھی, اسپیشلی 5 اگست 2019 کے بعد کے واقعات کی, جس میں وہ نان کشمیریز کو بسایا جا رہا تھا, ہیومن رائٹ واچ کا ٹارگٹ بنا ہوا تھا انڈین اٹراسٹی, انڈین اگریشن جو ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جعفر ٹرین ایکسپریس جو ہے اس کا واقعہ بھی, جس میں انڈین کے تانے بانے دنیا جو ہے وہ اٹھا رہی تھی. انڈیا نے لوگوں کو توجہ دور کرنے کے لیے اسموک سکرین کریٹ کی تھرو دس
ریزسٹنس فرنٹ اور پہلگام کا انسیڈنٹ کیا تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، انڈیا سے ہٹ جائے اور اس کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے، دنیا کی توجہ ٹیمپریری ہٹی اور توجہ ایسی ہٹی کہ دو نیوکلیر پاور جو ہیں وہ آپس میں وار میں آ گئے. یہاں پر بھی انڈیا نے ایک نیو نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ جی جسے کہتے ہیں آپ کہ نیو نارمل، کہ ٹیررسٹ کے پیچھے میں کہیں بھی جا سکتا ہوں جس طرح امریکہ جاتا ہے. وہ بھول گیا کہ نہ وہ امریکہ ہے نہ پاکستان افغانستان ہے جہاں پر وہ اپنی جو ہے پریمپٹیو سٹرائک کر پائے گا. پاکستان نے ایسا سبق دیا کہ اس کی نانی یاد آ گئی، جو صرف ایک سمپل سینٹینس ہے اردو کا، اور دنیا نے مانا کہ پاکستان نے خطے میں توازن ہی چینج کر دیا. اب اس کے بعد چائنا کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ میرے تمام اکنامک انٹرسٹ جو ہیں، جو چائنا کی ایک نئی کنسپٹ ہے جسے وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسی ریلیٹو سیکورٹی جسے وہ قائم کریں جس میں سارے جو ہیں ممبر جو ہیں ایک ٹینٹ کے نیچے ایک دوسرے کو سیکورٹی مہیا کر رہے ہیں، اور وہ ہے اکنامک کمیونٹی آف انٹرسٹ. اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے اکراس انڈین بارڈر انڈین نے یہ ساری اٹراسٹی کی، یہ ساگری پراکسی کر رہا ہے. اور چند دن پہلے اس نے برما میں بھی شروع کر دی، کیونکہ برما میں بھی ایک اکنامک کوریڈور چاہ رہا ہے. پھر ایک سی لین کی طرف جسے ہم کہتے ہیں کہ سمندر کے ذریعے سلک روڈ جانا، بنگلہ دیش میں ٹرکی کے انویسٹمنٹ کرنا، ایک بلاک کا مرج ہونا. چائنا انڈیا اپنے لیے چاروں طرف سے اپنی سرکلمنٹ دیکھ رہا ہے، اور افغانستان اور ایران میں اس کی پراکسی کے اڈے شرنک ہوتے جا رہے ہیں. اس میں وہ جو کہتے ہیں چراغ کی آخری پھڑپڑاتی لو، انڈیا کی یہ پراکسی اب وہی سرج کر رہی ہے. انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ آخری سرج میں وہ ڈیمیج دے جائے، اور وہ صرف یہاں نہیں، وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ختم ہو جائیں گے ہماری پراکسی، تو ہم کم از کم ایسٹرن فرنٹ پہ پراکسی کو جاری رکھیں تاکہ چائنیز انٹرسٹ کے جو انٹرسٹ ہے اکنامک انٹرسٹ پلس نیبرنگ اسٹیٹ کے اندر جو ہیجمانک میرے اپر ہینڈ ہے وہ برقرار رہے. آپ دیکھیں گے بڑی جلدی کہ ٹی ٹی پی اور اس طرح کے ایلیمنٹ جو ہیں آپ کو بنگلہ دیش میں نظر آئیں گے. آپ کو برما اور سری لنکا میں دوبارہ انڈیا کی طرف سے انٹروژن اور پراکسی وار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا ابھی کامیاب ہو پائے گا، کیونکہ انڈیا انسرکل ہوتا جا رہا ہے. دنیا کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ انڈیا کا ایجنڈا کیا ہے. یہ پراکسی وار کے ذریعے دنیا کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہتا ہے، جو بہت مشکل ہے. اور میں بلکہ دیکھ رہا ہوں اس وار میں اگر انڈیا نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو اس کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن میں جو اس نے اپنے بیک یارڈ میں شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے بدلے میں اس سے نہ صرف 7 سسٹر جائیں گی بلکہ اس سے اروناچل پردیش کی ریاست جو ہے وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اس سے خالستان اور کشمیر بھی اس کو آزاد کرنے پڑیں گے، کیونکہ انڈیا یہ سارے ریاستیں اپنے اس 2 نمبر طریقے سے پراکسی وار سے کنٹرول نہیں کر سکتا. اور اس کی اپنی طاقت ہے، وہ تو آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے کہ اس کا کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ پاکستان یا کسی نیبرنگ اسٹیٹ کا مقابلہ کر سکے جس کے ساتھ چائنا کا الائنس ہو. تو میں جو کہنا کوشش کر رہا تھا وہ یہ کہ جو یہ کاغذی ٹائیگر ہوتے ہیں، جو ایسی کوورٹ آرگنائزیشن ریزسٹنس فرنٹ کی طرح کی ہوتی ہیں، یہ وہ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں جنہیں انڈیا یوز کرتا ہے اور پھینک دیتا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے بہت جلدی یہ ریزسٹنس فرنٹ جو ہے یہ بھی بین ہونے والی ہے، اور اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ اس سے جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ کر چکا ہے. وہ اس سے ایک سموک سکرین کریٹ کر چکا ہے پاکستان کے خلاف پہلگام کے نام پہ. دو وہ پروو نہیں ہوئی، لیکن ٹائم بینگ وہ ہیومن رائٹ واچ اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشن جو ہے ان کی توجہ کشمیر کے اندر جو آکوپیشن فورسز ہیں ان کی اٹراسٹی سے، اور بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کے اوپر جو ظلم ہے ان سے ہٹا چکا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کب وہ ریزسٹنس فرنٹ کو بین کرتا ہے، کالعدم کرتا ہے.